آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ شب برات آنے والی ہے۔ شب برات پر ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت ساری بہنیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں، پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ ماحول ہوتا ہے اور شب برات پر ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ روزانہ پڑھو، اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو ہفتے میں پڑھ لو، ورنہ مہینے میں پڑھ لو، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، زندگی میں تو کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لو۔ تو ایک موقع ہوتا ہے شب برات میں، اور عبادت کے لیے ہم لوگ تیار بھی ہوتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم اچھا خاصا ملتا ہے، اور ارادہ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پوری رات پڑھنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں نیند آ جاتی ہے، لیکن پوری رات کا ارادہ کر کے جب ہم لوگ عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو 3-4 گھنٹے تو عبادت کر ہی لیتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا بیسٹ ٹائم ہے شب برات، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مغرب کے بعد سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک آپ جب چاہو تب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ نیت کی کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی۔ اب زبان سے کہہ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر زبان سے نہ کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنے کا آپ کا دل ہو رہا ہے اور آپ کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب تک زبان سے نہیں کہہ لیں ان کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے، تو پھر زبان سے بھی کہہ لو، ٹھیک ہے؟ تاکہ دل کا جو شک ہے، وہم ہے، وہ دور ہو جائے۔ ورنہ اصل تو دل کی نیت ہے، نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں۔ آپ نے نیت کی کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ زبان سے کہہ لو تو بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے ایسے کہہ سکتے ہو آپ کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، اور 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ سکتے ہو آپ، اور اگر پورا پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے نیت کر لی تو اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لو۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ کو 15 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت ملانی ہے، کوئی بھی سورت آپ ملا لو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص سورت ملاؤ جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں اس میں سے کوئی ایک سورت ملا دو۔ سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں نہیں جانا، بھی اب 10 مرتبہ پھر آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ کو پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پورا پڑھنا چاہو تو پورا بھی پڑھ سکتے ہو۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، اب رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے آپ۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی بار آپ چاہو، 7 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن 5-7 بار پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک؟ پھر رکوع سے آپ کو کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ جب یہ کلمہ 10 بار پڑھ لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد وہی تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہے اور بیٹھیں گے ہم لوگ۔ پھر جو بیٹھتے ہیں ہم، ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس میں 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر 10 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا تو سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ اور ایک رکعت جب کمپلیٹ ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔
تو ایک رکعت میں یہ کلمہ پڑھا جائے گا 75 مرتبہ. ٹھیک ہے, ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی, اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 بار اسی کلمے کو پڑھنا ہے. 15 بار آپ نے اسی کلمے کو پڑھا, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو اس میں سے ایک سورت ملا دینی ہے, اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ گے. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ آپ کو پڑھنا ہے. پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ربنا لک الحمد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے. اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھو گے, 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے. پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اتحیات میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاؤ گے. تو دو رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور 7 یہ ہو جائے گا 150 مرتبہ. پھر اتحیات آپ پڑھو گے. اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ گے. تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وہی 15 بار, اور سیم جیسے آپ نے 2 رکعت کمپلیٹ کی اسی طرح سے اگلی 2 رکعت بھی آپ کمپلیٹ کرو گے. تو اس طرح سے جب 4 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہ ٹوٹل کلمہ بیٹھے گا 300 مرتبہ. اور نارمل جیسے ہم نماز کمپلیٹ کرتے ہیں ویسے نماز کمپلیٹ کی جائے گی. تو ایک رکعت میں کتنی بار ہوگا؟ 75 بار. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار, پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ, کتنے ہو گئے 25. رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ, کتنے ہو گئے 35. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ, 45 ہو گئے. سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ, 55 ہو گئے. سجدے سے اٹھنے کے بعد 1 مرتبہ, 65 ہو گئے. دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی 10 مرتبہ, کتنے ہو گئے 75 ہو گئے. تو اس طرح سے 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے, اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے. تو ٹوٹل ایک رکعت میں جو کاؤنٹنگ بیٹھے گی وہ 75 مرتبہ بیٹھے گی. اور 4 رکعت جب ہماری کمپلیٹ ہوں گی تو 300 مرتبہ یہ کلمہ ہم پڑھ چکے ہوں گے, اور نماز سلام پھر کے ہم کمپلیٹ کر دیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اچھا, کسی رکعت میں اگر ہم یا کسی بھی جگہ 10 کی جگہ ہم 8 پڑھ گئے, 5 پڑھ گئے یا زیادہ پڑھ گئے تو کیا دقت ہے؟ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ نماز آپ کی ہو جائے گی, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کسی جگہ اگر ہم کم پڑھ گئے یا زیادہ پڑھ گئے تو پھر ہم اگلی بار میں اس کو ایڈ کر لیں گے یا مائنس کر دیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں 15 بار پڑھنا چاہیے تھا, ہم 10 بار پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دیں. اب جو 10 بار آپ پڑھو گے اس میں جو رہ گیا تھا وہ ایڈ کر دو. آپ یہ زیادہ پڑھ گئے تھے آپ تو اس میں کم کر دو, بالکل آسان طریقہ ہے. اچھا, کاؤنٹنگ کیسے کریں تو اس کا بھی آسان طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم نیت باندھے ہوئے ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو 1 مرتبہ پڑھا ہم نے تو 1 انگلی ٹائٹ کر لو, 2 پڑھا 2 انگلی ٹائٹ کر لو, 3 پڑھا تو تیسری انگلی ٹائٹ کر لو. تو اس سے جو ہے کاؤنٹنگ آپ ایزلی کر سکتے ہو. ورنہ ایسا نہیں کرو گے کہ یوں کر کے آپ انگلی بالکل ہاتھ رٹ جائے, ایسا نہیں, ہاتھ باندھے ہوئے آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا یہ بہت آسان طریقہ, سمپل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ نماز کا طریقہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا, اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, کیا سیکھنا چاہتے ہیں شب برات سے متعلق. کمنٹ کیجئے تاکہ نیکسٹ کلپ آپ کو انہی چیزوں پر مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.